صحافی ارشد شریف قتل تحقیقات کا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم کی تشکیل کردہ 2 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کے 2 الگ الگ خطوط وفاقی سیکرٹری خارجہ اور یو اے ای میں پاکستانی قونصل جنرل کو خطوط ارسال کیے گئے۔ تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے قونصل جنرل کو خط 14 نومبر 2022 کو لکھا گیا۔ حکومتی تحقیقاتی ٹیم کو کینیا میں پتہ چلا کہ قتل کے تانے بانے دبئی کی طرف جاتے ہیں۔ یو اے ای میں پاکستانی حکام ویزا، پریس قونصلر پاسپورٹ کا بیان کے لیے درخواست، تحقیقات کے ضمن میں بیانات قلم بند کرنے کی درخواست بھی کر دی گئی ہے۔ خط میں یہ کہا گیا کہ قونصل جنرل کو لکھے گئے خط میں 10 نکات پر دبئی حکام سے تعاون مانگا گیا ہے۔ خط میں مزید لکھا گیا کہ ارشد شریف کے ویزے کی کاپی اور سفری دستاویزات کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ ارشد کا 10 سے 20 اگست 2022 تک دبئی میں قیام، رہائش کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ ارشد کی دبئی قیام کی CCTV فوٹیج اور نقل و حرکت کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ ارشد شریف کی کسی سے بھی کوئی ملاقات ہے تو اس کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ وضاحت کی جائے کہ کیا ارشد شریف کا دبئی ویزا منسوخ ہوا؟ اگر ہوا تو کیوں ہوا؟ خط میں یہ پوچھا گیا۔ مزید کہا کہ ارشد شریف کے دبئی کے موبائل نمبر کی CDR فراہم کی جائے۔ 10 سے 20 اگست تک پاکستانی پاسپورٹ کے حامل آمد و روانگی کا ڈیٹا طلب کیا گیا ہے۔ یو اے ای حکام کی ارشد سے ملاقات، ملک چھوڑنے کا کہنے سے متعلق معلومات طلب کی گئی ہیں۔ ارشد شریف قتل کیس تحقیقاتی ٹیم کے لیے یو اے ای سے پولیس رابطہ کار بھی مانگا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ ARY سے وابستہ طارق وسیع اور سلمان اقبال کا کال ڈیٹا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ سلمان اقبال ارشد شریف کیس پر پہلے ہی تحقیقاتی کمیٹی سے تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ خط میں یہ کہا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یو اے ای میں پاکستانی قونصل خانے سے معلومات نہ ملنے پر ٹیم کا سیکرٹری خارجہ کو خط، اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، کہیے گا۔ جی بالکل، یہ 2 خطوط ہیں جو تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے وزیر اعظم پاکستان نے، اس سے 2 خطوط لکھے ہیں۔ ایک جو قونصل جنرل ہے پاکستان کے متحدہ عرب امارات میں، اور دوسرا سیکرٹری خارجہ جو ہے، وفاقی سیکرٹری خارجہ، ان کو خط لکھا ہے۔ جو پہلا خط ہے جس میں جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے پاکستانی قونصل جنرل کو، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو وزیر اعظم کی تشکیل کردہ جو ٹیم ہے، اس کو یہ گئی تھی کینیا، وہاں سے اس کو جو ارشد شریف کے قتل کی جو تانے بانے ہیں، اب وہ ان کی لیڈ جو ہے وہ دبئی کی طرف ملی۔ اس حوالے سے جو تحقیقاتی جو ٹیم ہے، اس نے کہا ہے کہ جو یو اے ای میں پاکستانی حکام ہیں، جن میں ویزا قونصلر، پریس قونصلر اور قونصلر پاسپورٹ ہیں، ان کے بیانات قلم بند کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قونصل جنرل کو لکھے گئے خط میں جو ہے نا وہ 10 جو مین پوائنٹس ہیں، جس میں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو شہید ارشد شریف کے ویزے کی کاپی اور سفری جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں، ان کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ اور خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کے 10 اگست سے 20 اگست تک جو دبئی میں قیام ہے اور رہائش کی تفصیلات ہیں، یہ دی جائیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ارشد شریف کی دبئی میں قیام کے دوران اگر کسی کی جگہ نقل و حرکت یا کوئی CCTV فوٹیج ہے تو وہ بھی فراہم کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف نے اگر کسی سے بھی کوئی ملاقات کی ہے تو اس کی جو ملاقات کی تفصیلات بھی جو ہے وہ فراہم کی جائے، اور وضاحت کی جائے کہ کیا ارشد شریف کا جو بنیادی جو اہم پوائنٹس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ وضاحت کی جائے کہ کیا ارشد شریف کا دبئی میں ویزا منسوخ ہوا تھا، اور اگر ویزا منسوخ ہوا تھا تو کیوں منسوخ ہوا تھا، یہ خط بھی لکھا گیا ہے۔ یہ بھی خط کے ان 10 پوائنٹس کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ارشد شریف کے دبئی کے جو موبائل نمبر ہے، ان کی CDRs فراہم کی جائیں، یعنی کال ڈیٹا ریکارڈ فراہم کیا جائے، اور 10 اور 20 اگست کے درمیان جو پاکستانی پاسپورٹ کے حامل جتنے بھی افراد ہیں، ان کی یو اے ای میں آمد اور روانگی کا ڈیٹا بھی مانگا گیا ہے اس خط میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو متحدہ عرب امارات کی جو سرکاری حکام ہے، ان کی ارشد شریف سے ملاقات ہوئی ہے، اور اگر یہ ان کو اطلاع ملی ہے تو اگر ملاقات ہوئی ہے تو کیا انہوں نے ارشد شریف کو ملک چھوڑنے کا کہا، اور اگر کہا تو اس کی تفصیلات جو ہے وہ لی جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درخواست یہ بھی کی گئی ہے، جو پاکستانی قونصل جنرل تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ جو یو اے ای کی پولیس ہے، اس کا ایک لائزن آفیسر یعنی رابطہ کار شخص جو ہے وہ ارشد شریف کیس میں دبئی پولیس کا یا یو اے ای پولیس کا، اس کو کنیکٹ کیا جائے جو تحقیقاتی ٹیم ہے، تاکہ وہ جو ان کو چیزیں مطلوب ہیں وہ ملے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جو ARY سے وابستہ طارق وسیع اور سلمان اقبال کا جو ڈیٹا ریکارڈ ہے، یہ بھی فراہم کیا جائے۔ اور سلمان اقبال نے جو کہ CEO ہے ARY کے، انہوں نے جو ارشد شریف کی قتل کی تحقیقات کرنے والی جو ٹیم تھی، اس کے ساتھ آلریڈی ان کا کنیکشن اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ ایک تفصیلی بات ہوئی ہے جس کو انہوں نے
جو ہے وہ ڈاکومنٹ بھی کر لیے، یعنی اس کو لکھ بھی لیا ہے جو تحقیقاتی ٹیم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب دوسرا لیٹر ہے جو کہ کنٹینیوشن ہے، جو لیٹر لکھا ہے کونسل جنرل کو، اس کے حوالے سے انہوں نے جو وفاقی سیکرٹری خارجہ کو خط لکھا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقاتی ٹیم جو ہے یہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کونسل جنرل کی جانب سے مطلوبہ معلومات فراہم نہ کرنے پر جو ہے وہ یہ خط لکھ رہی ہے. انہوں نے ساتھ یہ چیز بھی واضح کی کہ جو یہ خط لکھا جا رہا ہے، جو یہ مطلوبہ جو چیزیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ وہ خود نہیں کر رہے بلکہ ان کو حکم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، کیونکہ جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جو رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے. تو یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ 23 نومبر 2022 کو لکھا گیا ہے، اور اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سیکرٹری خارجہ کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ جو متحدہ عرب امارات کے حکام سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کی جو ہے وہ جو ریکویسٹ ہے وہ بھی کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 14 نومبر کو کونسل جنرل کو خط لکھا ہے اس میں جو پاکستان کے یو اے ای میں ویزا کونسل ہیں ارسلان ستی کو جو پہلے انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ آپ آئیں اور اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں، یعنی اپنا بیان قلم بند کرائیں، تو ارسلان ستی اس کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے. تو یہ ایک قسم کی ایجیٹیشن کی ہے جو کہ پاکستانی ہی ملازم ہے، پاکستانی ہی ہائی کمیشن کے جو کہ یو اے ای میں ہے اور اس کے ملازم ہیں جنہوں نے جو وزیراعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی ہے اس کے سامنے بیان قلم بند نہیں کروایا. ان کا نام ارسلان ستی بتایا جا رہا ہے اور ان کا ڈیزگنیشن ویزا کونسلر ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو سیکرٹری خارجہ کو لکھا گیا جو خط ہے اس میں کیا ہے کہ ویزا کونسل ارسلان ستی کو تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے 28 نومبر کو ان کی حاضری یقینی بنایا جائے، یعنی 28 نومبر کو یہ منڈے کا ڈے بنتا ہے اور منڈے کو 1 بجے اس کو پیش ہونے کا کہا گیا ہے. اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ حکم دے سیکرٹری خارجہ کہ ارسلان ستی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں 28 نومبر پیر کے روز دن 1 بجے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ اطلاعات ہے کہ یو اے ای کے آفیشل جو یو اے ای کے مبینہ آفیشل ہے سلیم عبداللہ، ان کی ارشد شریف کے ساتھ مبینہ ملاقات جو ہے یہ وہاں کے ایک نجی ہوٹل میں 19 اگست کو ہوئی ہے. خط میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ پاکستانی کونسل جنرل دبئی پولیس کی آمد حاصل کرتا خط میں لکھا گیا ہے کہ جو پاکستان کے کونسل جنرل ہیں دبئی میں وہ پولیس کی مدد حاصل کرتے ہوئے سلیم عبداللہ کی شناخت کروائیں. یعنی سلیم عبداللہ کیا واقعی یو اے ای کا آفیشل ہے، کیا واقعی اس نے ارشد شریف سے ملاقات کی تھی. یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ تفصیلات جو پاکستان کا کونسل جنرل ہے جو پاکستان کی کا سفارت خانہ ہے، یہ دبئی پولیس کے ذریعے اس چیز کو ویریفائی کرائے. تو یہ بڑے اہم 2 خطوط ہیں جو ارشد شریف قتل کی تحقیقات کے معاملے کے حوالے سے جو قائم کمیٹی ہے اس نے لکھی ہے. ایک جو ہے وہ وفاقی سیکرٹری خارجہ کو اور دوسرا ٹھیک ہے. شکریہ آپ کا حسن.